السلام علیکم ویورز، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان فاروق، اور میں اس وقت جو ان نعروں کی گونج میں ہوں، یہ نعرے ہیں ان بلوچ طلبات کے، طالبہ طلبات کے جو ملتان سے چلے ہیں اور ان کی ڈیسٹینیشن ہے لاہور۔ لاہور میں یہ چیرنگ کراس پہ اسمبلی کے سامنے بیٹھیں گے اور اپنے مطالبات کے حق میں وہاں پہ آواز اٹھائیں گے۔ اس وقت وقار بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن BZU ملتان کے چیئرمین ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں وقار صاحب؟ آپ جو آج مارچ کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ جی، ہمارے مارچ کا یہ مقصد ہے کیونکہ ہماری کچھ ریزرو سیٹیں ہیں مختلف یونیورسٹیوں، پنجاب کی مختلف یونیورسٹیوں میں بلوچستان کی کچھ ریزرو سیٹیں جو 2013 میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے شہباز شریف نے اناؤنس کیے تھے۔ اس کے تحت انہوں نے کچھ سیٹیں مختص کی، ان پہ اسکالرشپ ملتی تھی جو بلوچستان کے طلباء اس کے تھرو پڑھتے تھے، مگر اس سال بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان نے وہ اسکالرشپ بند کر دی۔ ابھی جب سے اسکالرشپ بند ہوئی ہے، بلوچستان کی 180 سیٹیں ہیں، یونیورسٹی میں کلاسز اسٹارٹ ہو چکی ہیں، مگر بلوچستان کے ایک بھی اسٹوڈنٹ نے ابھی تک ایڈمیشن نہیں لیا ہے، کیونکہ وہ یہ فیس یہاں کی یونیورسٹیوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ یہی اسکالرشپ کے تھرو یا ریزرو سیٹوں پہ آ کے یہاں پہ ایڈمیشن لیتے تھے۔ تو یہ بتائیں کہ کیا بلوچستان حکومت ان کو کچھ سپورٹ کرتی ہے؟ جی، پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یونیورسٹی کو فنڈ ملتا تھا، مگر ابھی جب ہم نے احتجاج کیا کہ یہ اسکالرشپ بند کر دی گئی تو بلوچستان گورنمنٹ نے 2 کروڑ ریلیز کیا BZU یونیورسٹی کو، مگر وائس چانسلر اب بھی بضد ہیں۔ وہ کہنا کہ میں نے بس 1 سال کے لیے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، باقی آگے کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، آگے پھر آپ نے فیس دینا ہوگا، جس کے لیے ہم نے پہلے بھی احتجاج کر چکے ہیں۔ آج تقریباً 12 دن بعد ہم لاہور پہنچے ہیں پیدل مارچ کرتے ہوئے۔ اس سے پہلے ہم نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی گیٹ کے سامنے بھی ہم نے احتجاج کیا ہے۔ ہم نے 40 دن تک مسلسل وہاں پہ دھرنا دیا، مگر ہماری بات نہیں سنی گئی۔ اچھا، 40 دن کا دھرنا، وہ 12 دن آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے ہو گئے ہیں۔ یہ بلوچستان کے 500 اسٹوڈنٹس کا پرابلم ہے، اور ابھی فوری طور پر 180 وہ اسٹوڈنٹ ہیں جن کا ایڈمیشن ہوا، لیکن ان کو کیونکہ ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ جوائن نہیں کر پا رہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ان کا تعلق ہے۔ تو لایا عمل کیا ہوگا اگر پنجاب اسمبلی کے باہر کوئی آپ سے ملنے نہیں آتا، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، تو کیا کریں گے؟ جی، ہمارا لاہور آنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے یہ اسکالرشپ بند کر دی۔ پھر ہم ندیم قریشی جو ہیں PTI حکومت عہدیدار ہیں، ہم ان سے ملے، وہ سنڈیکیٹ ممبر ہیں۔ ہم نے ان سے جاننا چاہا آپ نے یہ بند کیوں کیا ہے، کیا ریزنز ہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ مسلم لیگ نون کی ایک پالیسی تھی جو ایک غلط پالیسی تھی، انہوں نے ایک غلطی کی آپ لوگوں کو یہاں پہ ایڈمیشن دے کے، اس لیے ہم یہ اسکالرشپ بند کر رہے ہیں، مزید یہاں پہ ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بات حیران کن ہے، کیا تعلیم دینا وہ غلطی ہے؟ جی، یہاں یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی پالیسی ہے، یہ بس مسلسل تعلیم دشمن پالیسیاں بنا رہے ہیں، اس کے خلاف اس لیے ہم یہاں پہ آئے لاہور، یہاں پہ ہم دیں گے دھرنا، ہو سکتا ہے تاکہ پنجاب گورنمنٹ تک ہماری آواز پہنچے۔ اگر انہوں نے ہمارے مسائل یہاں پہ حل نہیں کیے، پھر ہم کچھ دن یہاں پہ دھرنا دیں گے، پھر ہم اسلام آباد کی طرف موو کریں گے، لانگ مارچ، پھر ہماری لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جائے گی۔ تو ابھی آپ کے ساتھ جو ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ کے ساتھ BZU کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور کون ہیں؟ اور بھی کسی یونیورسٹی سے؟ جی، 40 اسٹوڈنٹس ملتان سے مارچ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ جیسے ہی ہم لاہور پہنچے، یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور میں جتنی بھی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ فیصلہ آباد سے بھی اسٹوڈنٹ آئے، یہاں پہ جو بلوچ کونسل چیپٹر ہے انہوں نے ہمیں جوائن، اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ ابھی ہماری ریلی میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہے، اس کو قبول کریں۔ جی ویورز، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ بلوچستان کے ان طلباء و طالبات کا مسئلہ ہے جو فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور پنجاب حکومت گزشتہ جو تھی اس کی پالیسیز کے مطابق ان اسٹوڈنٹس کا کوٹا رکھا گیا تھا تاکہ یہ فری پنجاب کی 10 یونیورسٹیز میں پڑھ سکیں، لیکن اب وہ فیس طلب کی جا رہی ہے صرف 1 سال کے لیے۔ بلوچستان حکومت نے ان طلباء و طالبات کی فیس خود ادا کی ہے، جبکہ انہیں اپنے مستقبل کا، آئندہ کا نہیں پتہ۔
اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا لائے عمل یہی ہوگا کہ یہ کوشش کریں گے کہ پنجاب کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ان کی بات سن لیں. یہ 2 سے 3 روز انتظار کریں گے اور اگر ان کے مسائل حل نہ ہوئے تو پھر یہ اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے.